بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ راجان اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے مسائل الجاہلیہ نامی کتاب، جاہلیت کے مسائل جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی ہے اور قرآن میں، سنت میں ان مسائل کی تردید کی گئی ہے، انہیں غلط قرار دیا گیا ہے اور اس سے اہل اسلام کو بچنے، دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ ان مسائل کا تذکرہ، ان مسائل کا سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اس سلسلے کی آپ نے 7 باتیں، 7 مسائل آپ نے پڑھ لیا ہے۔ آج غالباً 8واں مسئلہ ہمارے سامنے ہے، جاہلیت کے مسائل کے سلسلے کا۔ اس کتاب کی روشنی میں، جو کتاب ہمارے سامنے ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی 8واں مسئلہ، آپ نے جو 7واں مسئلہ پڑھا تھا، جاہلیت کے لوگوں کا نظریہ، جاہلیت کے لوگوں کا عقیدہ، ان کی سوچ کی جو طاقت و قوت والے ہیں وہ حق پر ہے۔ طاقت، قوت، مال کی طاقت، اقتدار کی طاقت، ذہن کی طاقت، سوجھ بوجھ کی طاقت، عقل کی، دانش کی طاقت، اور ایسے ہی قوم، قبیلے کی طاقت، بڑی تعداد یعنی جتھے کے اعتبار سے طاقتور کون ہے، کس کے پاس زیادہ لوگ ہیں، اس طرح کی باتوں کو وہ حق کا معیار سمجھتے تھے۔ جو طاقتور ہے وہ حق پر ہے۔ اب اس وقت جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ اس کا برعکس ہے۔ جاہلیت کے لوگ، یہ عقیدہ بھی ان کے یہاں تھا کہ جس راستے پر بھی کمزور لوگ چل رہے ہوں وہ غلط۔ کمزور لوگ، مالی اعتبار سے کمزور لوگ، سماجی اعتبار سے کمزور لوگ، سیاسی اعتبار سے کمزور لوگ، جن کا اسٹیٹس، جن کی حیثیت سماج میں کمزور ہو، ایسے لوگوں کا جو بھی راستہ ہے وہ غلط۔ جس راستے پر بھی چلیں، اگر انہوں نے کوئی راستہ اختیار کر لیا ہے تو راستہ غلط۔ ان کا ایمان اگر ہے وہ ایمان غلط ہے، اس لیے کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ ان کی جو عبادت کا طریقہ ہے وہ عبادت کا طریقہ غلط ہے، اس لیے کہ وہ کمزور لوگ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے سماج میں، دولت مند لوگ نہیں ہیں، اسٹیٹس والے، حیثیت والے لوگ نہیں ہیں، کمزور ہیں، اس لیے ان کا جو بھی راستہ ہے وہ راستہ غلط ہے۔ کبھی بھی کمزور لوگوں کا راستہ حق نہیں ہو سکتا۔ کمزور لوگوں کا، ضعیف، نادار قسم کے جو لوگ ہیں، ایسے لوگوں کو حق سے دور سمجھنا، یہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا۔ اس کی بھی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غلط قرار دیا، اور جن لوگوں نے یہ بات بیان کی، جن لوگوں نے ایسا کہا، طنز کیا، تعریض کیا اور کمزور لوگوں کی بے عزتی کی، انہیں ناحق قرار دیا، انہیں غلط قرار دیا، ان کا مذاق اڑایا، ان کا ٹھٹھا کیا، ایسے لوگوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جاہلیت کے لوگوں کے مسائل میں سے۔ اب یہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کی شرح شیخ صالح فوزان کی اور دیگر علماء کی، یہ صرف اس لیے نہیں آ رہی ہیں کہ ہمیں انفارم کیا جا رہا ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں ایک تاریخ بتائی جا رہی ہے، ایسا جاہلیت کے لوگ کیا کرتے تھے، ہمیں نالج ہو جائے، ہمیں معلومات ہو جائے، اس لیے یہ باتیں نہیں بتائی جا رہی۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں، قرآن کی آیتیں جہاں جہاں کمزور لوگوں کو ناحق قرار دیا گیا، کمزور لوگوں کا عقیدہ، ایمان، رہن سہن، ان کی بات، ان کا فیصلہ، ان کا مشورہ،
ان کا نظریہ اس لیے غلط اور ناحق قرار دیا گیا کہ وہ کمزور ہیں۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا گیا ہے اور ان کا دفاع کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ بتانے کے لیے، یہ مسائل یہ بتانے کے لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ طریقہ، یہ راستہ، یہ موقف، یہ اسٹینڈ جاہلیت کے لوگوں کا ہے، جاہلیت والوں کا طریقہ ہے، مشرکوں کا طریقہ ہے، کافروں کا طریقہ ہے۔ وہ کمزور لوگوں کو غلط سمجھتے تھے، اور یہودیوں کا، عیسائیوں کا، عرب کے مشرکوں کا، ان لوگوں کا طریقہ یہی تھا۔ تو آج اگر اسلام کے بعد ایسا کوئی موقف رکھتا ہے، اسلام کے بعد، اسلام آنے کے بعد قرآن کی امت، سنت کی امت اگر اس طرح کا کوئی نظریہ رکھتی ہے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ یہ نظریہ جاہلیت کا نظریہ ہے۔ ایسا سوچنے والے، ایسا کرنے والے، ایسے کمزور لوگوں کی بے عزتی کرنے والے، ان کی تنقید کرنے والے، ان کا ٹھٹھا مذاق اڑانے والے اور ان کی راہ کو ناحق باور کرانے والے، یہ جان لیں کہ یہ راستہ جاہلیت والوں کا راستہ ہے۔ ہمیں جاہلیت سے نکالا ہے اسلام نے، ہمیں جاہلیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا ہے، گمراہی سے، ضلالت سے، کفر سے، الحاد سے، نفاق سے، اور حق اور ناحق کا جو معیار ہے قرآن میں، سنت میں، اس کے خلاف جو جاہلیت کے لوگ چلتے تھے، اس راستے سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزاد کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلام مانتے ہیں، قرآن اور سنت کی امت ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسا ہی کچھ چل رہا ہے جو جاہلیت والوں کے ہاں چلتا تھا۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے ہمارے بیچ میں، ہمارے خاندان میں، گھر بار میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، شہر میں، ملک میں، وطن میں، تو یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جاہلیت سے اسلام کے ذریعے سے نکال چکا ہے۔ اب اگر اسلام کے دعوے کے بعد بھی، قرآن و سنت کی امت ہونے کے باوجود بھی اس راستے پر چلتے ہیں تو جاہلیت کے راستے پر چلتے ہیں۔ ہمیں جلد سے جلد اپنے آپ کو اس راستے سے آزاد کرنا چاہیے، ہمیں جلد سے جلد توبہ کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے مقصد ان باتوں کے بتانے کا۔ صرف ہسٹری نہیں بتائی جا رہی، تاریخ نہیں بتائی جا رہی کہ ایسا ایسا ہوتا تھا، جاہلیت والے ایسا ایسا کیا کرتے تھے۔ ہمیں نہیں کرنا ہے ویسا، ہمیں ویسا نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں ایسا ہے تو بہت جلد سے جلد ہمیں اور آپ کو اس سے آزاد ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جاہلیت والوں کے راستے پر چلیں، وہی راستہ، وہی مسئلہ، وہی موقف، وہی طور طریقہ جو جاہلیت والے چلا کرتے تھے وہی ہمارے یہاں بھی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ اسلام سے پہلے والے اور ہم اسلام کے نام لینے کے بعد اسی راستے پر ہیں۔ تو اس لیے یہ باتیں بتلائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اور پورے سماج کو، ملک کو، ملت کو، دنیا کو جاہلیت کے تمام مسائل سے آزاد ہو کر اسلام کی روشنی میں، نور میں، اور اس کی صداقت میں، حقانیت میں، سچائی میں اللہ تعالیٰ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو عزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی ہو سکتا ہے کوئی دولت اور دنیا کے اعتبار سے اونچے معیار پر ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اسٹیٹس، اقتدار، حکومت، سیاست، نظام زندگی کے اعتبار سے کسی اونچے منصب پر فائز ہو سکتا ہے اس کا رہن سہن اعلیٰ ہو سکتا ہے اس کے پاس مال دولت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے پاس ٹیلنٹ اور ذہانت زیادہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کا گھر، اس کی رہائش معیاری ہو، اس کی سواری معیاری ہو، اس کی عزت زیادہ ہو سماج میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے، اور جتنے کمزور نادار لوگ ہیں وہ اس کے سب غلطی پر ہیں، ناحق پر ہیں، یا بدعقل ہیں۔ جیسا کہ ابھی بات آئے گی کس طرح سے لوگوں نے تانا دیا ہے صرف اس لیے کہ وہ کمزور لوگ ہیں۔ آئیے کہتے ہیں کہ 8واں مسئلہ جاہلیت والوں کا یہ ہے کہ یہ لوگ کسی بھی چیز کے باطل ہونے، کسی بھی چیز کے غلط ہونے پر اس بات سے دلیل پکڑتے تھے، اس بات کو دلیل بناتے تھے کہ اس راستے پر چلنے والے تو بہت گئے گزرے لوگ ہیں، اس راستے پر چلنے والے سماج کے گئے گزرے لوگ ہیں، اس لیے یہ راستہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، یہ راستہ غلط ہے، باطل ہے۔ یہ جاہلیت والوں کے مسائل میں سے ایک مسئلہ تھا۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ 2 مثالیں یہاں پر آپ کے سامنے
ہمیں اور آپ کو مصنف نے بیان فرمائی ہے دو جگہوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انؤمن لک واتبعک الارذلون وقولہ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا فرد اللہ علیہم بقولہ الیس اللہ باعلم بالشاکرین۔ یہ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ صرف آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کے بعد شرح کے ضمن میں وہ ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انؤمن لک واتبعک الارذلون۔ ارذل آپ جانتے ہیں رذیل، اردو میں بھی استعمال ہو گیا، بہت رذیل ہے، بہت خسیس ہے، بہت ذلیل ہے۔ سارے الفاظ عربی میں ہیں، لیکن یہ سارے الفاظ عربی میں تھے، عربی کے ہیں، لیکن اردو میں استعمال ہو گئے۔ اردو زبان ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے، بہت ساری زبانوں کے اچھے الفاظ، خوبصورت الفاظ یا بہت زیادہ جو مؤثر الفاظ اور وزندار الفاظ ہیں، ایسے الفاظ کو لے لیا گیا۔ تو ارذل کے معنی ہوتے ہیں گیا گزرا، پست، حقیر۔ ارذل کا مطلب حقیر، پست، نہایت گیا گزرا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین، قوم نوح کے مشرکین ہے نا، انہوں نے کیا کہا انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ اے نوح آپ ہمیں آئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ایمان لانے کی بات کر رہے ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لے، دیوی دیوتاؤں سے ہے نا جن کے پاس کوئی طاقت نہیں قوت نہیں، ان سے ہم دور ہٹ جائیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ یہ دعوت لے کے ہمارے پاس آئے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ آپ کے پاس رہنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے، آپ کو فالو کرنے والے، آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے، آپ کے ساتھ میں رہنے والے، آپ کے جھرمٹ میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ تو بہت گئے گزرے لوگ ہیں۔ انؤمن لک، تو کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ حالت یہ ہے کہ آپ کے پیروی کرنے والے بہت گئے گزرے لوگ ہیں۔ تو آپ کے پیروکار گئے گزرے لوگ ہیں، اور جو گئے گزرے لوگ ہیں وہ کسی بھی راستے پر چلیں گے تو وہ راستہ غلط ہوگا۔ آپ کا راستہ غلط ہے اس لیے کہ آپ کے فالو کرنے والے کون لوگ ہیں؟ سماج کے گئے گزرے لوگ ہیں، کمزور ہیں، حقیر ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، قلاش ہیں، سماجی طور پر کوئی اونچا درجہ نہیں، کوئی ان کا مقام نہیں۔ تو ایسے گئے گزرے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو ہم آپ پر کیسے ایمان لے آئے؟ آپ ایمان لانے کے قابل نہیں ہیں، آپ کی بات سچ نہیں ہو سکتی، آپ کی دعوت حق نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ کو فالو کرنے والے کون ہیں؟ کمزور اور گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ تانا دیا تھا کس نے؟ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے۔ بہرحال دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا۔ اب یہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کہتے تھے اہؤلاء من اللہ علیہم، یہ جو غریب لوگ، فقیر لوگ ہے نا، ارے بھائی بلال ہیں، سلمان ہیں، ہے کہ نہیں، صہیب رومی ہیں، اور اس کے علاوہ غریب قسم کے بہت سارے لوگ ہیں، غلام طبقہ، کمزور طبقہ، سماجی طور پر اونچی حیثیت نہیں، چھوٹی حیثیت رکھنے والا طبقہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سب سے پہلے لایا۔ سب سے پہلے یہ لوگ ایمان لائے۔ سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے، سب سے زیادہ بغاوت کرنے والے کون لوگ تھے؟ جو قوم کے خوشحال لوگ تھے، المترف، مترفون۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مترفوہا، جو دولت اور حیثیت میں اونچے تھے، صاحب اپنے آپ کو صاحب مقام سمجھتے تھے، ایسے لوگوں نے کیا کیا؟ ایسے لوگوں نے عام طور پر اللہ نے کیا فرمایا؟ جب بھی ہم نے کوئی رسول بھیجا، نبی بھیجا، اس قوم کے جو خوشحال لوگ تھے، دولت مند لوگ تھے، ان لوگوں نے سب سے زیادہ اس نبی کی مخالفت کی۔ کمزور لوگوں نے فالو کیا، کمزور لوگوں نے فالو کیا۔ اب یہ دیکھیے ان لوگوں نے کیا کیا، تانا کیا دیا؟ کیا یہی لوگ ہیں، کیا یہی لوگ ہیں آپ کے فالو کرنے والے؟ یہ غریب صحابہ، یہ غریب کمزور صحابہ، مجبور، جن کے پاس کوئی دولت نہیں، مال نہیں، حیثیت نہیں، اسٹیٹس نہیں، کیا انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے؟ کیا انہی پر اللہ کا احسان ہوا ہے؟ کیا انہی پر اللہ کا کرم ہوا ہے؟ کیا انہی کو اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہم لوگوں کے بیچ میں یہی لوگ ہیں اتنے اونچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل و کرم کر دیا۔
اس طرح سے تانے دیا کرتے تھے. کن کو؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو. یہ کس کا طریقہ تھا؟ جاہلیت والوں کا. اسلام سے پہلے جو لوگ تھے جاہلیت والے، اور وہ بھی اسلام کے آنے کے بعد جو دھیرے دھیرے اسلام کی چھاؤں میں آئے، اور جو نہیں آ سکے، اللہ نے توفیق نہیں دی، جو ہے نا اس شرف سے، اس سعادت سے محروم ہو گئے. ورنہ ان لوگوں نے کیا تانا دیا؟ کیا ہم اتنے دولت مند اونچے لوگ ہے نا، ہمارا اسٹیٹس ہے، ہماری حیثیت ہے، ہم تو آپ کو فالو نہیں کر رہے. آپ کو فالو کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان انہی لوگوں پر کیا ہے؟ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ یعنی بتانا کیا ہے؟ ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ہم ان گئے گزرے لوگوں کے ساتھ جب تک آپ رہیں گے، ہم آپ کو حق نہیں مانیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ تفاہم نہیں کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کسی بھی طرح کی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ ان لوگوں نے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. یہ دیکھو ان لوگوں کو، یہ لوگ آئے ہیں کہہ رہے ہیں انہی پر اللہ کا احسان ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بأعلم بالشاکرین. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے؟ یعنی تم جس کو کہو گے کہ یہ اچھا ہے وہ اچھا ہوگا، کیا اللہ نہیں جانتا ہے کہ میرے شکر گزار بندے کون ہیں، میرے ایمان والے بندے کون ہیں، میرے نیک بندے کون ہیں، میرے حق پرست بندے کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنے شکر گزار بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے کیا؟ ان کے بتانے سے پتہ چلے گا کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. آئیے بہرحال یہ متن تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا متن. اس کی شرح میں، اس کی وضاحت میں تھوڑی سی مزید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ دیکھیے مصنف شارح کہتے ہیں، شیخ صالح فوزان کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے والے مسئلے کا الٹا ہے. پہلے والا مسئلہ کیا تھا؟ جو طاقتور لوگ ہیں وہ حق پر ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ جو کمزور ہیں وہ ناحق پر ہیں. جو کمزور ہیں وہ ناحق پر. یہ بات بیان فرمائی ہے. اب دیکھیے یہی جاہلیت کے لوگوں کا معیار تھا. جاہلیت کے لوگوں کا یہی معیار تھا. کیا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کمزور ہیں تو کمزور کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، ایک غریب آدمی کبھی حق پر نہیں ہو سکتا، ایک ہے نا قلاش جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو، جس کے پاس سماجی اسٹیٹس نہ ہو، کبھی وہ حق پر نہیں ہو سکتا. یہ ان کی دلیل تھی. کہتے ہیں اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو کمزور نہیں ہوتے، اگر یہ حق پر ہوتے تو کمزور نہیں ہوتے، اور کمزور ہے تو حق پر نہیں ہے. یہ کس کا معیار تھا بھائی؟ اس کا پیمانہ تھا. یہ پیمانہ، یہ قانون، یہ سسٹم کن لوگوں نے بنا رکھا تھا؟ یہ جاہلیت والوں نے بنا رکھا تھا. یہ جاہلیت والوں کا میزان ہے. حق کی پہچان، باطل کی پہچان کس سے کرتے تھے؟ وہ امیر سے، غریب سے، دولت مند سے اور فقیر سے، اونچے اور نیچے سے. سماجی مقام اونچا ہے تو حق پر، سماجی مقام کم ہے تو نہ حق پر، ہے نا. کسی کے پاس زیادہ ٹیلنٹ ہے تو وہ حق پر ہے، اور کسی کی ذہانت کم ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نہ حق پر ہے. یعنی کمزوری کا مطلب ہر اعتبار سے کمزوری، اور طاقت سے مراد ہر اعتبار سے طاقت. تو طاقت ہر اعتبار کی طاقت، اور کمزوری ہر اعتبار کی کمزوری. کوئی بھی طاقت ہے تو وہ حق پر ہے، اور کوئی بھی کمزوری ہے تو وہ نہ حق پر ہے. یہ ان کا پیمانہ تھا. میرے بھائیو، حق اور باطل کا پیمانہ کمزوری اور طاقتور نہیں ہونا ہے. حق اور باطل کا پیمانہ دولت مند ہونا اور غریب ہونا نہیں ہے. حق اور باطل کا پیمانہ اونچی ذات پات کا ہونا اور نیچی ذات پات کا ہونا نہیں ہے. حق اور باطل کا پیمانہ اونچے کاسٹ اور چھوٹے کاسٹ سے نہیں ہوتا. حق اور باطل کا پیمانہ انسان کے سماجی اسٹیٹس اور مقام کے اعتبار سے نہیں طے کیا جاتا کہ کس کی پکڑ زیادہ ہے، کس کی پہچان زیادہ ہے. وہ حق پر ہے، اور جس کو کوئی نہیں پہچانتا ہے وہ ناحق پر ہے. یہ پیمانہ حق اور ناحق کا نہیں ہے. لیکن یہ پیمانہ کس نے بنایا؟ یہ پیمانہ جاہلیت کے لوگوں نے خود بنا لیا. حقیقت یہ ہے کہ کمزور ہونا، طاقتور ہونا، یہ کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے. اگر کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس دولت نہیں ہے، تو دولت ہونا اللہ کی طرف سے ہے، دولت نہ ہونا اللہ کی طرف سے. اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا اور کسی کو بالکل نہیں دیا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے،
اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. حق اور ناحق کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی کمزور ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے, کوئی طاقتور ہے تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو کمزوری اور طاقت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہے طاقت دے دے, جس کو چاہے کمزور رکھے, جس کو چاہے مال و حیثیت دے دے, جس کو چاہے غریب اور فقیر رکھے, جس کو چاہے اونچا سماج میں اسٹیٹس اونچا بنا دے اور جس کو چاہے سماج میں معمولی حیثیت کا بنا دے. اس سے حق اور ناحق کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کون سا فیصلہ ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائناتی فیصلہ ہے جو روزی رسانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافذ کر رکھا ہے. بہت نیک آدمی بھی اللہ والا اور اللہ کا سب سے پیارا اور محبوب غریب اور فقیر ہو سکتا ہے, اور اللہ کا دشمن, اللہ کے دین کا باغی بہت بڑا دولت مند ہو سکتا ہے. اس لیے حق اور ناحق کا یہ پیمانہ ہے ہی نہیں. بہرحال تو یہ پیمانہ اہل جاہلیت کا تھا. اور یہ دیکھو نوح علیہ السلام کی قوم کی بات چل رہی تھی. نوح علیہ السلام کی قوم, اب نوح علیہ السلام کی قوم, جب اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے ان کو دعوت دی ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ لات منات نہیں ود سوا یغوث یعوق نصر کو چھوڑ دو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, یہ اللہ کے اولیاء ہیں, یہ نیک اور صالح بندے ہیں. یہ ود سوا یغوث یعوق نصر جو 5 لوگوں کی قوم نوح کے لوگ پوجا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ اپنی قوم کو سمجھائیں, یہ لوگ اللہ کی عبادت میں شرک کرنے لگے ہیں. کوئی ود کی, کوئی سوا کی, کوئی یغوث کی, کوئی یعوق کی اور کوئی نصر کی پوجا کرنے لگا ہے. اس لیے آپ ان کو دوبارہ اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. اب نوح علیہ السلام توحید کی دعوت دینے لگے. قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ وہی جواب جس کا تذکرہ ہم نے پڑھا. کیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے ماننے والے, آپ کے فالو کرنے والے تو بہت گئے گزرے لوگ ہیں, بہت گئے گزرے معمولی پست حقیر قسم کے لوگ ہیں. آج بھی ایسے دولت مند آپ کو ملیں گے جن کے پاس ایمان, عقیدہ, عمل برائے نام ہے یا نہیں ہے, اور ان کے مقابل میں غریب, کمزور, مجبور, جس کے پاس گھر نہیں, جس کے پاس روزی روٹی کا بڑا انتظام نہیں, جس کے پاس اچھی سواری نہیں, جس کا سماج میں کوئی اسٹیٹس نہیں, غریب ہے, فقیر ہے, سماج میں کوئی اس کو گنتا نہیں, کوئی اس کو شمار نہیں کرتا. اس کے پاس ایمان ہے, اس کے پاس توحید ہے, اس کے پاس تقویٰ ہے, اس کے پاس دین کی پابندی ہے, اس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. لیکن یہ دولت مند آدمی اور دولت مند طبقہ ان لوگوں کو صرف اس لیے حقیر سمجھتا ہے اس لیے کہ وہ غریب اور کمزور ہے. اس لیے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب اور کمزور ہے. ورنہ ان سے زیادہ ایمان, ان سے زیادہ تقویٰ, ان سے زیادہ علم, ان سے زیادہ نیکی, ان سے زیادہ عبادت, ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, ان سے زیادہ دیندار, لیکن صرف اور صرف ان کو حقیر کیوں سمجھتے؟ کوئی حیثیت نہیں. کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ اور کوئی رائے مشورہ پنچایت کی نوبت آ جائے کہ بھائی چلو کوئی جھگڑا ہو گیا ہے نا, سماج میں, سوسائٹی میں, محلے میں, چلو ایک کام کرو, بیٹھ کر کے ذرا پنچایت کر لیتے ہیں, اس کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں. تو سارے بڑے لوگ, دولت مند لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اس کے بعد کوئی کسی غریب کا نام لے لے جو علم میں, تقوی میں اچھا ہے, سوجھ بوجھ میں اچھا ہے, اگر کوئی اس کا نام لے لے, فلاں کو بلا لو, تو بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو کیا کہیں گے؟ ارے چھوڑو, کیا حیثیت ہے اس کی سماج میں, کون جانتا ہے اس کے آنے نہ آنے, اس کے رہنے نہ رہنے سے کیا فرق پڑنے والا, چھوڑو اسے. یعنی یہ حال ہے میرے بھائیوں کہ سارا پیمانہ کیا بن گیا؟ سارا پیمانہ طاقت, کمزوروں کی کوئی قیمت نہیں. سماج میں کمزور ہے نا, ایمان میں اچھا ہے, تقویٰ زیادہ ہے, اللہ کی عبادت کی پابندی کرتا ہے, حلال و حرام کا خیال کرتا ہے, تو ہم کمزور کی بنیاد پر اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے. اسے بہت اچھی طرح سے جاننے کی ضرورت ہے. تو یہاں بھی قوم کے لوگوں نے وہی کہا, ہم آپ کی بات پر کیسے یقین کریں, ہم آپ پر ایمان کیسے لائیں, آپ کو فالو کرنے والے سارے گئے گزرے لوگ ہیں, وہ حقیر, وہ فقیر, وہ کمزور, ہم آپ کی بات. کیا مطلب؟ یعنی ایمان لانے والے جو آپ پر ہیں وہ ہم میں سے, ہماری قوم کے گئے گزرے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں. اس لیے اگر آپ حق پر ہوتے, اے نوح علیہ السلام, اگر آپ حق پر ہوتے, آپ کی دعوت حق ہوتی,
آپ کا میسج، آپ کا پیغام حق ہوتا تو آپ کو فالو کرنے والے یہ کمزور لوگ نہیں ہوتے، آپ کو فالو کرنے والے ہم لوگ ہوتے، آپ کو فالو کرنے والے ہم لوگ ہوتے۔ تو اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ کو طاقتور لوگ فالو کرتے، طاقتور اونچے لوگ فالو کرتے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ دوسری آیت کریمہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قوم کے لوگوں نے کہا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی بس وہی لوگ کر رہے ہیں، آپ کو فالو صرف وہی لوگ کر رہے ہیں، آپ کی اتباع صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو لوگ ہماری قوم کے سب سے گئے گزرے لوگ ہیں۔ ہماری قوم کے کون ہیں؟ اراذل، اراذل ارذل کی جمع، ارذل گیا گزرا، حقیر، حقیر، ایسے لوگ ہیں، یہی لوگ آپ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو فالو کرنے والا کون ہے؟ ہمارے جو گئے گزرے لوگ ہیں نا سماج کے، ہماری قوم کے، وہی لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ اراذلنا ہمارے گئے گزرے لوگ ہیں، بادی الرائے، بادی الرائے کس کا؟ اس کا ترجمہ اگر بہت آسانی سے کیا جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، بے عقل لوگ ہیں، باولے لوگ ہیں، ہے نا، نہ سمجھ لوگ ہیں، یہ ہے بادی الرائے کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی رائے نہ ہو، جس کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہ ہو، جس کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہ ہو، جس کے پاس کوئی ذہانت نہ ہو، کسی معاملے میں کوئی قیمت نہیں، کوئی سوجھ بوجھ نہیں۔ آج کل لوگ کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں جب دولت رہتی ہے، پیسہ رہتا ہے تو عقل بھی کام کرتی ہے۔ آئی بات سمجھ؟ یہ کس کا نظریہ ہے بھائی؟ کس کا نظریہ ہے؟ وہ غریب صحابہ، غریب تابعین، غریب ائمہ علماء جو دنیا سے چلے گئے، جو ایمان کو گلے لگاتے رہے، تقوی کو گلے لگاتے رہے، اللہ کا خوف کرتے رہے، ہمیشہ اپنے آپ کو دین کا پابند بناتے رہے، کیا وہ بیوقوف تھے؟ لیکن یہ طریقہ جاہلیت والوں کا تھا، جاہلیت والوں کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اراذلنا بادی الرائے، یہ بیوقوف قسم کے لوگ، نا سمجھ قسم کے لوگ، باولے قسم کے لوگ، یہی لوگ آپ کے فالوور ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہی قسم کے لوگ ہیں۔ تو اب جب ان کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے، ان نا سمجھوں اور بے عقلوں نے آپ کو فالو کر رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلطی پر ہیں، آپ باطل پر ہیں، آپ حق پر نہیں ہیں۔ اگر آپ حق پر ہوتے تو یہ نادان قسم کے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے۔ ہم جیسے اونچے لوگ، عقل والے، سوجھ بوجھ والے، طاقت والے، قوت والے، دولت والے، اسباب و وسائل والے آپ کو فالو کرتے۔ یہ اس طرح سے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام سے کہا، یعنی یہ ظاہر کیا کہ یہ جو آپ کو فالو کرنے والے ہیں، جب ان کے پاس کوئی سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، بیوقوف قسم کے لوگ ہیں تو فالو کریں گے ہی۔ لیکن ہم لوگ تو ٹیلنٹ والے، ذہین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، ہم لوگ ایسے آپ کے پیچھے نہیں چل سکتے۔ تو یہی دلیل ہے، کیا دلیل ہے جاہلیت والوں کی؟ یہی دلیل ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت غلط ہے، باطل ہے کہ حق نہیں ہے۔ اگر حق ہوتی دعوت تو ہم فالوور ہوتے، اونچے لوگ فالو کرتے آپ۔ اس طرح سے نوح علیہ السلام کے لوگوں نے، کہ قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جواب دیا۔ اچھا، اس کے بعد اب آئیے ذرا اپنے دور کی بات کریں، یعنی اپنے دور کا مطلب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے دور، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا بھی سیم وتیرہ تھا، وہی طریقہ جو پہلے والوں نے کیا، وہی طریقہ ان کا بھی تھا، مشرکین کا۔ یہ لوگ بھی کمزور مومنوں سے، کمزور مسلمانوں سے، غریب مسلمانوں سے کیا کرتے تھے؟ ٹھٹھا، استہزاء، مذاق، سخریہ کرتے تھے، اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ تنزیہ کیا کرتے تھے؟ ہنستے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا اس کا کئی جگہوں پر، ہے نا، کیا فرمایا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج تو کفار مذاق اڑا رہے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ قیامت کا جب دن ہوگا تو دولت نہیں دیکھی جائے گی، ایمان اور تقوی دیکھا جائے گا، ایمان دیکھا جائے گا، عمل صالح دیکھا جائے گا، عمل صالح کا کو معیار بنایا جائے گا۔ تو آج جیسے کفار مشرکین یہ جاہلیت والے مومنوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو قیامت کے دن ایمان والے کافروں کا مذاق اڑائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا کئی جگہوں پر، یہاں وہی معاملہ ہے۔ اب حضرت اللہ کے نبی کے پاس کون ہے بھائی؟
اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ بلال. کہاں کے ہیں وہ؟ حبشہ کے. غریب صحابی, کمزور صحابی, فقیر صحابی, کچھ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں, گھر بار نہیں, دولت نہیں, جائیداد نہیں, پراپرٹی نہیں, بے لوث, صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایمان اور توحید. اتنی توحید, اتنی اعلیٰ توحید کہ اگر چلچلاتی دھوپ میں ریت کے اوپر کپڑے نکال کر انہیں لٹا دیا جاتا اور پشت کے اوپر, پیٹ کے اوپر, پشت کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور اس کے بعد کہا جاتا ایمان چھوڑ دو, محمد پر کا کفر کرو, ایک اللہ کی بندگی چھوڑ کے باپ دادا کا دین اختیار کر لو, تب بھی بلال ماننے کو تیار. غریب تھے تو کیا ہوا, کمزور تھے تو کیا ہوا, گھر نہیں تھا تو کیا ہوا, دولت نہیں تھی تو کیا ہوا, سماجی اسٹیٹس نہیں تھا تو کیا ہوا, ایمان تقویٰ ہے کہ نہیں ان کے پاس, توحید کے ساتھ گئے. دنیا کے لاکھوں کروڑوں دولت مندوں سے ان کا مقام کیا ہے؟ اونچا ہے. ایمان اور تقوی کی بنیاد پر. صحابیت کی تو بات ہی الگ ہے, صحابیت کا شرف تو الگ ہی شرف ہے, اس میں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میں ایمان اور تقوی کی بات کر رہا ہوں, غریبی, فقیری اور دولت کا مقابلہ کر کے آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا ہوں. سلمان فارسی, فارس سے آئے ہوئے, ان کی سیرت اگر پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے. ان کی سیرت کن کن مرحلوں سے گزر کر حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. نیتیں کہاں فارس اور کہاں مدینہ میرے بھائیوں. اور کون ہے؟ عمار بن یاسر, دیکھا. اور اماں سمیہ, ان کی والدہ سمیہ. کتنے کمزور لوگ ہیں, مارا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے, باندھ کر کے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے, یہ حالت تھی. لیکن ایمان, تقویٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام کا فرمایا تھا کہ ان کے مقام کی بلندی تک کون پہنچ سکتا ہے. میرے بھائیوں یہاں پر سمجھیں. اب دیکھیے مشرکین مکہ نے فوراً کہا بھائی آپ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں, ہم اگر سوچیں بھی آپ کے پاس آئیں, سوچیں بھی کہ آپ کی بات سنیں, آپ کی باتوں پر کان دھریں, تو کیسے آئیں آپ کے پاس, کیسے سنیں آپ کی بات. آپ کے پاس تو جو لوگ ہیں وہ انتہائی سماج کے گئے گزرے لوگ ہیں, کمزور لوگ ہیں, فقیر ہیں, محتاج ہیں, کلاش ہیں, بے بس ہیں, بے کس ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اتنے گئے گزرے لوگوں کے آپ کے پاس ہونے کی صورت میں ہم تو آپ کے پاس بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. ہماری عزت چلی جائے گی, ہمارا وقار چلا جائے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی, ہے کہ نہیں؟ لوگوں کی ناک جلدی کٹتی ہے, ایمان رہے چاہے نہ رہے, ایمان کی پرواہ نہیں کرتے, عقیدے کی, دین کی, نیکی کی, صلاح کی پرواہ نہیں کرتے, ناک کی پرواہ کرتے, ناک کٹ جائے. آپ دیکھیے ابو طالب کا مسئلہ دیکھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب ایمان کیوں نہیں لائے؟ ناک کا مسئلہ آ گیا. قوم کا مسئلہ, قوم آخر مجھے میرے مرنے کے بعد کہے گی نا, یہ دیکھو مرنے سے پہلے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے ایک نیا دین جو محمد کا لایا ہوا تھا اسے فالو کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم. باپ دادا کا دین چھوڑنا نہیں ہے, ناک کٹ جائے گی. باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے تو عزت کیا رہ جائے گی. یہ ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں. تو یاد رکھیں کیا کہا تھا ان لوگوں نے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیں بھی تو کیسے بیٹھیں, آپ کے آس پاس آپ کے ساتھ میں جو لوگ رہتے ہیں نا یار بہت لوور ہے. میں آپ کی تعبیر میں, وقت کی تعبیر بتا رہا ہوں کہ لوگ جیسے آج کیا کہتے ہیں, میں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں لیکن نہیں سمجھ میں آتا. آپ کی جو آس پاس ہے بہت گئے گزرے لوگ ہیں, ابھی ہمارا جو اسٹیٹس ہے, ہمارا جو مقام ہے, سماجی جو حیثیت ہے وہ ذرا اونچی ہے, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی, اس لیے نہیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپس میں تفاہم کریں, کچھ سمجھنے سمجھانے کی بات کریں, تو آپ کے اوپر آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ ان حقیر, فقیر, ان غریب اور محتاج اور کمزور لوگوں کو آپ اپنے سے دور کیجئے, اپنی مجلس سے ان غریبوں کو باہر نکالیے, تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. دیکھا یہ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے کہا. اور اس سلسلے میں کئی ایک باتیں موجود ہیں. میں ختم کروں گا 5-7 منٹ میں, مشکل سے بات ختم ہو رہی ہے. آپ سوچئے کمزور کیا کرنا ہے؟ ہٹانا ہے, مجلس سے نکالنا ہے.
کمزوروں کو مجلس سے نکالو تب ہم لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، ورنہ ہمارا اسٹیٹس بگڑ جائے گا۔ اور دوسری بات، ان کمزوروں کی وجہ سے آپ کی بات کا اعتبار نہیں ہے۔ آپ کو فالو کرنے والے کمزور لوگ ہیں، اس کا مطلب آپ حق پر نہیں ہیں۔ اگر حق پر ہوتے تو ہم طاقتور لوگ، دولت مند لوگ آپ کو فالو کرتے۔ یہ ہے ان کے یہاں معیار۔ اچھا آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں کتنی ساری باتیں ہیں، اس میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمزوروں کی فضیلت بیان فرمائی۔ کس کی؟ کمزوروں کی فضیلت۔ کم من ضعیف متضعف، کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنے حقیر لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، سماج میں کوئی مقام نہیں ہے ان کا، لیکن اتنا اونچا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو پوری کر دے گا۔ اللہ ان کی قسم کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اللہ ان کی قسم کو پوری کر دے گا۔ دیکھا، دولت مند کا نام نہیں لیا، کم من ضعیف۔ اور اللہ کے نبی نے بات حدیثوں میں کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کتنے ایسے کمزور غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، ایک ایک لقمے کے لیے وہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں، ایک کھجور کے لیے ایک وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں۔ اتنا کمزور غریب لوگ ہیں، لیکن مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو کبھی رائگاں نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ رہے؟ یہ اتنا اونچا مقام۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک غریب آدمی گزرا، ایک دولت مند آدمی گزرا، صحیح مسلم میں ایک دولت مند، اسٹیٹس، مقام، مرتبہ، صاحب حیثیت آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا یہ آدمی جو ابھی گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں شارٹ میں بتا رہا ہوں، ایک دم خلاصہ، یہ کون جو آدمی گیا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بہت اونچا آدمی ہے، سماج کا بہت اونچا آدمی ہے، اس کی بات کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، جو بات کہہ دے مجلس میں، مشورے میں، میٹنگ میں، پنچایت میں، کوئی اس کی بات کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر کسی کے گھر یہ پیغام نکاح لے کر کے جائے کوئی اس کا پیغام نکاح ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ بہت اونچے مقام کے اللہ کے نبی، جو بات بولتا ہے سب سنتے ہیں کان لگا کر کے، بولیے جناب، بولیے حضرت، بولیے، اس طرح سے بہت اونچے مقام کا ہے۔ اللہ کے نبی نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی گزرا جو غریب، فقیر، محتاج، کلاش، بےکس، ایسے جیسے فرمایا کمزور گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اس آدمی کو جو ابھی گیا ہے آپ کے سامنے سے، کیا تم اس کے بارے میں جانتے ہو کہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی یہ تو بہت غریب آدمی ہے، بہت کمزور آدمی ہے، سماج کا بہت معمولی آدمی ہے۔ ارے اس کی حالت تو اللہ کے نبی ایسی ہے اس کی حالت کہ اگر کہیں کسی کے گھر اگر اپنے بچے کے پیغام نکاح لے کر کے جائے، رشتہ لے کر کے جائے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں میرا رشتہ ہو جائے میرے بچے کا، تو کوئی اس کو اپنا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی مجلس میں بیٹھے، پنچایت میں بیٹھے اور کوئی رائے دے، کوئی مشورہ دے تو اس کی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ اس کا کوئی مشورہ سنتا ہی نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، سماجی حیثیت، دولت کی حیثیت، مالی حیثیت ہے نا، کوئی حیثیت اس کی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور پھر اس کے بعد آپ نے دونوں کے بارے میں جواب دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو موضوع ہے اگر گفتگو کریں تو بہت ساری لمبی باتیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن ختم کرنا ہے بات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا، اشارہ کیا اس کی طرف جو بعد میں گیا، جو کمزور غریب آدمی بعد میں گزرا تھا نا، اللہ کے نبی نے اس کو کہا ہذا خیر من ملء الارض من مثل ہذا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو آدمی بھی غریب آدمی بعد میں گیا ہے نا، تم نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ آدمی اکیلا اس دولت مند آدمی سے اگر پوری دنیا بھر جائے، پوری زمین بھر جائے تو اکیلا ان سارے لوگوں سے بہتر ہے۔ دنیا سیٹھوں سے، دولت مندوں سے، صاحب حیثیت لوگوں سے بھر جائے اور یہ غریب اکیلا ان کے مقابلے میں ہو تو یہ اکیلا ان سب سے بہتر ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا یہ دولت، یہ سماج، یہ اسٹیٹس، یہ مقام، یہ حکومت، یہ سیاست، ان تمام چیزوں کے اللہ کے کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائیوں۔
یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، جاہل کو بھی دیتا ہے، عالم کو بھی دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، کوئی بھی پا بھی سکتا ہے کوئی بھی نہیں بھی پا سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس میں حق اور ناحق کا کوئی معاملہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمزور کا مقام اس بنیاد پر نہیں ہوتا۔ کمزوری اور طاقت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری، عقیدے کی کمزوری، عمل کی کمزوری، ایمان کی طاقت، عقیدے کی طاقت، توحید کی طاقت، تقوی کی طاقت، اخلاص کی طاقت، یہ طاقت اور یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اصل میں فیصلے کا حق اور ناحق ہونے کا معیار ہے، اور اسی پر دنیا میں عزت اور ذلت کا معیار ہے، اور اسی پر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اور اس کی مغفرت اور رضوان کا وعدہ ہے۔ بقیہ لوگوں نے جو ماحول بنا رکھا ہے میرے بھائی، جاہلیت سے آ گیا، جاہلیت سے نکلا اور نکل کر کے ہمارے سماج میں بھی آ گیا۔ بعض لوگ سماج میں بھی اس طرح سے کبھی کبھار پائے جاتے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس راستے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات کیا ہے؟ جب مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن تب بیٹھیں گے جب آپ ان غریب کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے باہر نکالیں۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی لالچ، ایمان لے آئے، کوئی کلمہ پڑھ لے، کوئی جہنم سے بچ جائے، کوئی جنت کا حقدار بن جائے، شرک اور کفر سے توبہ کر لے، اس کی اتنی لالچ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس لالچ میں اللہ کے نبی اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی فکر کرتے تھے۔ کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ کاش ایمان لے آتے، کاش کفر سے توبہ کر لیتے، کاش بت پرستی سے آزاد ہو جاتے اور توحید کو گلے لگا لیتے۔ اس کی فکر میں، اس کے ٹینشن میں ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی جان ہلاک کر دیں گے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نبی آپ اتنی فکر کرتے ہیں ایمان لانے کی، کیسے ایمان لے آئے، کاش ایمان لے آتے، آپ اتنی فکر کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو پریشان ہو رہے ہیں، ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اتنی فکر تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ نے کہا ان غریبوں کو ہٹائیں گے تب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھیں گے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کے ایمان کی لالچ میں، ان کی توحید کی لالچ میں، ایمان لانے کی لالچ میں کیا کر لیا؟ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فیصلہ بھی کر لیا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے ان غریب صحابہ کرام کو مجلس سے الگ کر دیا جائے اور ان قریش کے، مکے کے سرداروں کو، دولت مندوں کو، طاقتور لوگوں کو بلا لیا جائے اور ان کو توحید کی دعوت دے دی جائے۔ اگر یہ توحید کی دعوت قبول کر لیں گے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا تھا توحید کی دعوت۔ یہ اللہ کے نبی نے سوچ بھی لیا۔ یہ کس بنیاد پر سوچا؟ اس بنیاد پر نہیں، نعوذ باللہ جو جاہلیت والوں کی سوچ تھی، نہیں، اس لیے سوچ لیا کاش اتنے سے کی وجہ سے یہ کفار مسلمان ہو جاتے، یہ توحید پر آ جاتے، یہ شرک اور بت پرستی سے تائب ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دیتا، بہت بڑا کام ہو جاتا۔ اور نبی لالچی ہوتا ہے، اور نبی کی راستے پر چلنے والا داعی اور عالم وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا، توحید کا لالچی ہوتا ہے۔ کسی طرح ایمان لے آئے، لیکن ضروری کیا ہے؟ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، عمل صالح کی دعوت اسی طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے سے قرآن نے، سنت نے ہمیں سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا، سرزنش فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ یہ سورۃ الانعام کی 2 آیتیں ہیں، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے اور اسی پر بات ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے دور مت کیجئے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا؟ آپ ان غریب صحابہ کرام کو مجلس سے الگ تھلگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان دولت مندوں کو، بڑے لوگوں کو آپ توحید کی دعوت دے دیں۔ اے اللہ کے نبی، یہ ایمان لائیں نہ لائیں، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، ان ایمان والوں کا مقام گرچہ غریب اور فقیر ہیں اتنا اونچا ہے کہ ان کو اپنی مجلس سے آپ نہیں باہر نکال سکتے۔ اللہ کے نبی آپ ان کو اپنی مجلس سے باہر مت نکالیے،
کون ہیں یہ لوگ؟ جو لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی اور دعا میں مشغول ہوتے ہیں۔ یریدون وجہہ، یہ مخلص ہے، مخلص اللہ کی رضا چاہنے والے بندے۔ دیکھا اپنے معیار کیا ہے؟ معیار ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص بندگی ہے، اور معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص۔ اخلاص، یہ مخلص ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ دنیا نہیں چاہتے، دولت نہیں چاہتے، اسٹیٹس مقام نہیں چاہتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے رب سے اپنے رب کی صبح و شام عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، آپ ہرگز ان لوگوں کو اپنی مجلس سے باہر مت نکالیے۔ یہ کفار کے سردار، یہ دولت مند لوگ، اونچے لوگ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کو ان غریبوں کو اپنی مجلس سے باہر نہیں نکالنا ہے۔ دیکھا یہ معیار ہے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ دیکھیے اپنے نبی کو اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح تنبیہ فرما رہا ہے، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کو ان کا کوئی حساب نہیں دینا ہے، ان غریب صحابہ کرام کا کوئی حساب آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ اپنا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیں گے، اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، آپ کا الگ حساب و کتاب ہونا ہے، اور ان غریب صحابہ کرام کا الگ حساب و کتاب ہونا ہے۔ آپ کس بنیاد پر ان صحابہ کو، ان غریب صحابہ کرام کو اپنی مجلس سے باہر نکالیں گے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ نہ ان کے حساب کی ذمہ داری آپ کے سر پہ ہے، نہ آپ کی حساب کی ذمہ داری ان کے سر پر ہے، آپ ان کو نہیں بھگا سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال دیں گے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا کہ آپ کا یہ راستہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے یہ راستہ اختیار کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، ناانصافی ہوگی، یہ ناانصافی ہوگی۔ وہ غریب ہیں، صرف غریب ہونے کی وجہ سے مجلس سے ہٹا دیے جائے، جبکہ وہ ایمان والے، مخلص ہیں، موحدین ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ دولت مند ہیں، کفار ہیں، اور ان کو ان کی دولت اور طاقت کی بنیاد پر ان کو مجلس میں لایا جائے اور ان کو ان کی کمزوری کی وجہ سے باہر نکالا جائے، ان کے کفر کی بنیاد کے باوجود بھی قریب کیا جائے اور ان کو ایمان کے باوجود بھی دور کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے ان کو بھگا دیا، آپ نے ان کو اپنی مجلس سے نکال دیا، تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طریقے سے، یہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اسی طریقے سے ہم نے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے، ایک دوسرے کی، ہم نے ایک کو دوسرے کی آزمائش میں ڈالا ہے۔ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، ہم نے ایک سے دوسرے کو فتنے میں مبتلا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِيَقُولُوا، تاکہ یہ لوگ کیا کہیں، أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا انہی لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان، ہم دولت مندوں کے درمیان، اونچی حیثیت اسٹیٹس والوں کے درمیان، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی غریب اور فقیر اور بے بس لوگوں پر ہی اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے کیا؟ یہ کون بول رہا ہے؟ یہ کفار، مشرکین کے سرداران، بڑے لوگ بول رہے ہیں۔ یہ ہے مسئلہ میرے بھائیو۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے، اس سے کون مراد ہے؟ صحابہ، اللہ کے نبی کے صحابہ، کمزور غریب تھے، غلام تھے، ہے نا، غلام تھے، کمزور تھے، نہ گھر بار، نہ دولت، نہ ساز و سامانی زندگی نہیں، ہے نا، مشکل فاقہ کر کے ایک وقت دو وقت میں ان کا گزارا ہوا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا مزید ان لوگوں کے بارے میں؟ یہ مشرکین مکہ نے کیا کہا؟ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کا احسان ہوا، ہم احسان کے لائق نہیں ہیں کیا؟ یہ احسان کے لائق ہے، اللہ کے فضل و کرم کے حقدار یہی لوگ ہیں۔ اس طرح یعنی کیا مطلب؟ یہ لوگ غلطی پر ہیں، یہ لوگ غلطی پر ہیں، اگر حق پر ہوتے تو ہم ان کی جگہ پر ہوتے۔ کمزور جن کو فالو کریں گے وہ غلطی پر ہیں، جن کو دولت مند لوگ فالو کریں گے وہ حق پر ہیں۔ اس لیے کیا کہا تھا؟ لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ دعوت اسلام کی صحیح ہوتی، بھلائی کی بات ہوتی، تو یہ ہم سے آگے نہیں جاتے، یہ غریب لوگ ہم سے آگے نہیں جاتے، یہ پیچھے رہتے، ہم آگے رہتے۔ یہ سب جاہلیت کا معیار، اس کا معیار جاہلیت کا معیار ہے۔ شیخ صالح فوزان اخیر میں بات کہہ رہے ہیں اسی طرح انہی جیسی حرکت، انہی کی مثال، انہی جیسے
آج بھی لوگ موجود ہیں جو علماء کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں، ان کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہیں، ان کے پاس کوئی سمجھداری نہیں، فکر نہیں۔ میرے بھائیوں، جس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کیا ہے برسہ برس، اس کے پاس کتاب و سنت کے دلائل ہیں، سلف امت کے دلائل ہیں، اس کے پاس سوجھ بوجھ نہیں ہے تو کیا جاہلوں کے پاس سوجھ بوجھ رہے گی؟ لیکن نہیں، یہ معیار ہے دنیا والوں کا، یہی کہا جاتا ہے دولت ہے تو عقل بھی ہے، سوجھ بوجھ بھی ہے۔ پنچایتوں میں سیٹھوں کو بلایا جاتا ہے، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، ہے کہ بد عمل بد کردار بھی ہوتے ہیں بسا اوقات، لیکن صرف اس لیے بلایا جاتا ہے پنچایت میں کہ اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کے پاس دماغ ہے، اسی کے پاس سمجھداری ہے، وہی جو فیصلہ کرے گا صحیح فیصلہ ہوگا۔ علماء ہے نا میرے بھائی، اب ان دولت مندوں کے پاس اگر علم نہیں ہے دین کا تو ان کے پاس فیصلہ کرنے کا کیا اصول ہے بھائی؟ کون سا اصول ہے فیصلہ کرنے کا؟ وہی جہالت والا، ایسا کر لینا چاہیے، ویسا کر لینا چاہیے، حق نہیں دیکھنا، ناحق نہیں دیکھنا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر لینا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اسی طرح سے آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام کے بارے میں، علماء کرام کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی عقل نہیں، سوجھ بوجھ نہیں، اور ان کی نظر دور نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دور نگاہی نہیں پائی جاتی ہے ان کے یہاں دور نگاہی نہیں پائی جاتی ہے، یہ محدود ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، بند ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی سمجھداری، ان کے پاس تشدد ہوتا ہے، شدت پسند ہوتے ہیں وغیرہ، تانے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بھی لوگوں نے ہے نا ہر طرح کے تانے دیے، نبی کے صحابہ کو ہر طرح کے تانے دیے، علماء کو ہر طرح کے تانے دیے گئے، لیکن یاد رکھیں حق کا معیار وہی ہے جو اللہ کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے۔ قرآن حق ہے، سنت حق ہے، اسلام حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت کی شکل میں اسلام کو دنیا میں اتارا ہے، جو اس پر چل رہا ہے وہ حق پر ہے، نبی بھی اور نبی کے فالو کرنے والے بھی، علماء بھی، علماء کے فالو کرنے والے بھی جو حق پر ہے۔ بقیہ جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے، ان کے پاس حکومت کی طاقت ہو، سیاست پر اونچا مقام ہو، ان کا سماجی مقام اونچا ہو، ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس اچھا گھر ہو، اچھی سواریاں ہوں، اچھے وسائل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ یہی چند باتیں تھی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ راستہ جاہلیت والوں کا راستہ ہے، یہ طریقہ، یہ معیار، یہ پیمانہ جاہلیت والوں کا پیمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے سماج کو، سوسائٹی کو اور اپنے ملک و وطن کو اس قسم کی جاہلی سوچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔